کیونکہ جب انسان اپنی خواہشیں پوری کرنے لگتا ہے نا، ہم جیسے ہم لوگ ہیں، تو خواہشیں پوری کرنا پھر اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے آگے. آج جائز خواہشیں پوری کر رہا ہے، کل کو ناجائز کی طرف قدم اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد ایک دلدل ہے خواہشوں کی اور گناہوں کی، پھر اس میں چلتا رہے گا، چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں پہنچے گا اور کس حالت میں اس کا انتقال ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو صوفیاء اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ غفلت نہ آ جائے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ انقطاع کا باعث ہے. انقطاع کا معنی رابطہ کٹ جانا، انقطاع کا باعث غفلت ہے کہ اچانک کوئی گناہ ہو گیا اس سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو غفلت طاری ہوتی ہے نا، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کتنا دور ہو گیا ہوں رب کی بارگاہ سے. آہستہ 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 وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. نفس کی ایک دن ایک بات مانے گا، خواہش نفس دوسری پوری کرے گا، پھر تیسری پوری کرے گا، پھر وہ کرتے 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 اس کا نفس قوت پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ پھر خواہش سے پھر گناہ بھی کرنے لگتا ہے، پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ بزرگ یہی بات فرماتے ہیں، ہمارے منہ سے تو خیر یہ باتیں، ہمارا منہ جچتا بھی نہیں ہے ان باتوں کے لیے، لیکن یہ باتیں بڑی پیاری ہیں. چلو باتیں تو کرنی چاہیے کم سے کم ذکر کے لیے، کہ بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ نفس کو آگے سے روکو، اس کو لگام ڈالو. یہ گھوڑا ہے، اس پہ سواری کرو، سواری کرنے کے لیے لگام ڈالی جاتی ہے، دم نہیں پکڑی جاتی گھوڑے کی. اگر اس کو تم نے دم سے پکڑا تو تم کو یہ اڑا کے لے جائے گا. اس کو لگام ڈالو، یعنی اس کو آگے سے پکڑو، لگام ڈالو اس کو، اول وقت میں ہی روک دو اس کو. اس کو پتا ہونا چاہیے ہمارے نفس کو کہ میری حدود کہاں تک ہے.